بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعترتہ اجمعین اما بعد انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے یوٹیوب چینل سے آپ کا میزبان محمد ایوب اوان حاضر خدمت ہے۔ آپ ہمارا نور رمضان افطار ٹرانسمیشن سماعت کر رہے ہیں۔ ہم روزانہ شام 6 سے 7 بجے تک آپ کے لیے کسی ایک مہمان کے ساتھ کوئی ایک نیا پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا، اور اگر آپ اس عمل سے نہیں گزرے تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے اس پروگرام کو اپنے جاننے والوں تک، اپنے اہل محبت تک اپنے اس لنک کو ضرور شیئر کر دیجئے۔ معزز ناظرین، آج 14 رمضان المبارک ہے، 16 اپریل ہے، اور ہم آپ کے ساتھ آج جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ عنوان ہے جامعہ قادریہ رضویہ کے بانی، محتمم، شہید اہل سنت، نائب محدث اعظم پاکستان مولانا الشاہ محمد عبد القادر قادری رضوی احمد آبادی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی 14 رمضان المبارک یوم شہادت ہے۔ آج سے تقریباً 58 سال پہلے آپ کو اسی دن شہادت کا جام پینا نصیب ہوا تھا، اور یہ جامعہ قادریہ رضویہ کے ابتدائی دن تھے، اور ابھی بنیاد رکھی تھی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ معزز ناظرین، آپ کی شخصیت ایک علمی شخصیت تھی، اور آپ کو حضور مولانا سردار احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث اعظم پاکستان کے نائب ہونے کا اعزاز حاصل تھا، اور اسی اعزاز کے سبب حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ میرا نماز جنازہ مولوی عبد القادر احمد آبادی پڑھائیں گے، اور آپ نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ پڑھایا تھا۔ یہ آپ کے تعارف کے لیے ایک دلیل ہے، مثال ہے آپ کے علمی مقام و مرتبے کی، اور آپ کے اس وقت علم و فضل کے مقام پہ فائز ہونے کی، کہ حضور محدث اعظم پاکستان اپنے جنازے کے لیے جس شخص کو متعین فرما رہے ہیں۔ حضرات گرامی، آج ہم انہی کا تذکرہ چھیڑیں گے۔ آپ کا خاندانی پس منظر کیا تھا، آپ کہاں حضور محدث اعظم پاکستان کے ساتھ ملے، اور کہاں کہاں سے کن کن راستوں سے گزرتے ہوئے اس وقت کے جو آج فیصل آباد ہے اس وقت کے لائل پور میں پہنچے، اور حضور محدث اعظم پاکستان کے ساتھ مل کر پہلے آپ کے ساتھ نے زانو میں تلمیذ بچھایا، اور اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ علمی خدمات میں آپ کے دست راست ٹھہرے۔ حضرات گرامی قدر، آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ ہمارے جو معزز مہمان شریک گفتگو ہیں، میری مراد صاحبزادہ پیر سید نثار علی شاہ صاحب ہیں، جو کہ جامعہ قادریہ رضویہ کے ہونہار فاضل بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آستانہ عالیہ توری شریف ایبٹ آباد صوبہ خیبر پختونخوا کے گدی نشین بھی ہیں، اور وہاں پر اپنے بزرگان دین کا جلائے ہوا چراغ، اس سے عوام الناس کی فلاح و بہبود کا کام بھی انجام دے رہے ہیں۔ میں قبلہ شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا، اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا، اور ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف لائے۔ حضرات گرامی قدر، آپ سے ہم مولانا عبد القادر قادری رضوی احمد آبادی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، آپ کی شخصیت،
آپ کی علمی خدمات، آپ کا خاندانی پس منظر اور اس کے بعد پھر جامعہ قادریہ رضویہ کا کچھ تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں قبلہ شاہ صاحب کو بار دیگر خوش آمدید کہتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ مولانا عبدالقادر شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج یوم شہادت ہے، اور اس یوم شہادت کی مناسبت سے آپ کی ابتدائی حالات زندگی اور آپ کا خاندانی پس منظر آپ آغاز فرمائیں، اور پھر بالترتیب ہم اپنے وقت میں رہتے ہوئے یہ آپ کی شخصیت کے گرد آپ کی جو علمی خدمات گھومتی ہیں ان کو اپنے احاطۂ تقریر میں لانے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ برادر گرامی قبلہ علامہ ایوب آوان صاحب، میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بار دیگر مجھ کو مادر علمی کے اسٹوڈیو میں دعوت دی، اور اس کے بعد انتہائی اہم عنوان کہ دارالعلوم قادریہ رضویہ کے بانی، ان کی شخصیت پہ گفتگو کرنا یا ان کا تعارف پیش کرنا، اس کے لیے تو پوری ایک کتاب چاہیے۔ سرسری سی گفتگو جو ہمارے ٹائمنگ کے دورانیے میں کر سکا، میں اس پہ گفتگو کروں گا۔ مولانا عبدالقادر شہید احمد آبادی علیہ الرحمہ، آپ کی جو ولادت ہے، آپ 27 مارچ 1927 میں احمد آباد میں پیدا ہوئے، جو اس وقت انڈیا کے حصہ میں ہے وہ۔ اور اسی مناسبت سے آپ کو احمد آبادی کہا اسی مناسبت سے آپ کو احمد آبادی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے دادا جان حضرت مفتی عبدالرحیم علیہ الرحمہ اس وقت گجرات کے ایک معروف ترین ہستی تھے۔ فتاوی رضویہ شریف میں فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے فتاوی میں آپ کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کے خطوط کے جو جوابات فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے دیے ہیں ان میں آپ کا نام بھی آتا ہے۔ اور پھر مولانا عبدالقادر شہید علیہ الرحمہ 3 پشتیں ان کی جو ہے وہ عالم گزری ہیں، یعنی شہید اہل سنت علیہ الرحمہ عالم ابن عالم ہیں ماشاءاللہ۔ آپ خود بھی عالم تھے، آپ کے والد گرامی مولانا حکیم محی الدین علیہ الرحمہ وہ بھی عالم تھے، اور آپ کے دادا حضرت مفتی عبدالرحیم علیہ الرحمہ وہ بھی ایک جید عالم تھے، اور وہاں کی تینوں علماء یعنی عبدالقادر شہید علیہ الرحمہ کا چرچہ بھی وہاں پہ موجود ہے، اور آپ کے والد گرامی اور آپ کے دادا جان، ان کا اپنے دور میں اپنے علاقہ میں ایک خوب چرچا تھا، جو آج تک بھی ان کا ذکر خیر وہاں پہ کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی علاقہ میں پروگرامز ہوتے تھے یا بڑے بڑے جید آئمہ آتے تھے تو وہ مفتی عبدالرحیم علیہ الرحمہ کے آستانے پہ ہی تشریف لاتے تھے، وہاں ان کے پاس ہی آرام کرتے تھے۔ یہ ان کا ایک خاندانی پس منظر ہے کہ رب ذوالجلال نے اس خاندان کو نبی علیہ السلام کے دین کا وارث بنایا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کی ابتدائی زندگی آپ کہاں پڑھے، اسکول کی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضرت شہید اہل سنت علیہ الرحمہ کے بارے میں جو تاریخ میں نے پڑھا کہ آپ نے جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی ہوئی تو باقاعدہ طور پہ تقریب بسم اللہ خوانی کرائی گئی وہاں پہ، سبحان اللہ، اور آپ نے اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز فرمایا۔ ابتدائی علوم تو آپ نے وہیں پہ پڑھے، لیکن اس دور میں انگریز کا دور تھا، برطانیہ کی حکومت تھی وہاں پہ، تو اس کے لیے اور دیگر سرکاری نوکریوں وغیرہ کے لیے انگلش کی زیادہ ضرورت پڑتی تھی، تو آپ نے BA تک جو ہے وہ تعلیم حاصل کی ہے، اور دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ آپ نے دینی علوم بھی پڑھے ہیں، اور تبلیغی سرگرمیاں بھی آپ ساتھ ساتھ سر انجام دیتے رہے ہیں۔ یہ تو تھا آپ کا تعلیمی معاملات کہ آپ پڑھے کتنا ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایئر فورس کے لیے بھی اپنا اپلائی کیا ہے،
تو آپ کی سلیکشن بھی وہاں پہ ہو چکی تھی، اور یہ وہ دور تھا کہ اس دورانیے میں آپ کی ملاقات حضور محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اور میں نے یہ بڑوں سے سنا ہے کہ حضور محدث اعظم پاکستان ناظرین، حضور محدث اعظم پاکستان آپ کے ہاں تشریف لائے، کسی ایک پروگرام کے لیے آپ کے گھر آپ کی تشریف آوری ہوئی، تو والد گرامی جو حکیم محی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، ان کے ہاں جب کھانا تناول فرما رہے تھے تو آپ نے ایک بڑی لائبریری دیکھی، اور اس لائبریری کو دیکھتے ہوئے حضور محدث اعظم پاکستان نے سوال فرمایا کہ کتابیں تو معتبر اور خوبصورت رکھی ہیں، کیا ان کتابوں کا کوئی محافظ بھی تیار کیا ہے؟ کہ آپ کے بعد ان کتابوں کا محافظ کون ہوگا؟ یہ ایک وہ بنیادی سوال تھا، اور وہ یہ لمحہ تھا کہ جس نے حضور نائب محدث اعظم مولانا عبد القادر قادری رضوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دین کے لیے انتخاب قبول فرما لیا۔ حضور محدث اعظم پاکستان کا آپ کے والد گرامی سے یہ سوال کرنا ہی آپ کا دین کی طرف آنے کا سبب ٹھہرا، اور مولانا محی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور محدث اعظم پاکستان کے اصرار پہ، آپ کے حکم پہ، اور اپنی اس لائبریری کی حفاظت کے لیے مولانا عبد القادر شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، جو کہ اس وقت BA کے طالب علم تھے، آپ کو حضور محدث اعظم پاکستان کے سپرد کیا، اور پھر وہیں سے آپ کا دین کے سفر کا آغاز ہوا۔ ہم اسی سلسلے کو آگے بھی بیان کریں گے، چھوٹا سا ایک وقفہ لیتے ہیں اور جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی معزز ناظرین، ویلکم بیک، خوش آمدید۔ نور رمضان افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا جو گفتگو ہے وہ ہمارے اس مادر علمی جامعہ قادریہ رضویہ کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے جتنے بھی معاونین، متعلقین، محبین، فاضلین اور جتنے بھی چاہنے والے ہیں، وہ اس ادارے کے بانی مولانا الشاہ عبد القادر قادری رضوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پہ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان تک سید نثار علی شاہ صاحب ہمارے فاضل دوست محو گفتگو ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، دوسرے سیشن میں نے جو آپ کے لیے سوالات تیار کیے ہیں، آپ کی حضور محدث اعظم پاکستان سے ملاقات ہونا اور پھر آپ کا دین کے راستے پہ نکل جانا، آپ اس کو اپنے الفاظ میں کیسے بیان فرماتے ہیں؟ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کا ایک مناظرہ ہوا تھا مولانا منظور سنبھلی سے بریلی شریف میں۔ صحیح۔ تو اس مناظرے میں محدث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب ذوالجلال نے شاندار کامیابی عطا فرمائی، ماشاءاللہ، اور اس کامیابی کے بعد جی مختلف جگہوں پہ، مختلف آستانوں پہ، مختلف مراکز پہ پروگرامز ہوئے، یعنی اہل سنت زندہ باد، اعزازیہ دیا گیا محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کو۔ تو وہ اعزازیہ چلتے چلتے کانچ مسجد گجرات تک پہنچ آیا۔ تو آپ کے جو حضرت شہید اہل سنت کے بزرگوار ہیں، انہوں نے محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی وہاں پہ۔ جب محدث اعظم علیہ رحمہ وہاں پہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی لائبریری ہے، تو وہاں پہ انہیں اعزازیہ دیا گیا ہے۔ تو محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ نے وہاں قبلہ مفتی صاحب سے پوچھا کہ آپ نے آپ سے کوئی چیز مانگنی ہے میں نے؟ جی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کتاب کے علاوہ آپ جو بھی مانگیں، کتاب نہیں دوں گا، اس کے علاوہ آپ جو بھی مانگیں۔ صحیح۔ تو وہاں پہ حضرت محدث اعظم علیہ رحمہ نے، کیونکہ جس انداز میں علامہ عبد القادر شہید علیہ رحمہ وہاں علماء کی خدمت کر رہے تھے، یا انہوں نے عبد القادر شہید علیہ رحمہ کا انداز جو دیکھا، جی، تو انہوں نے علامہ عبد القادر شہید علیہ رحمہ مانگ لیے اللہ، کہ یہ مجھے دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے تو اپلائی کیا تھا اور ان کی سلیکشن بھی ہو چکی ہے ایئر فورس
کورس میں، تو لہٰذا ہم چھوٹے بچے کو بھیج دیتے ہیں۔ تو اس وقت علامہ عبدالقادر شہید علیہ رحمہ کے والد گرامی نے فرمایا کہ ابھی تک وہ دوسرا بیٹا چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے تو دین کے لیے پیش کرنا ہے تو بڑے کو پیش کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو روانہ فرما دیا، اور پھر محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی شریف میں رہے۔ بڑے بڑے وقت کے اساتذہ کرام کے پاس ان کو محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی پڑھایا بریلی شریف میں، اور پھر بڑے بڑے وقت کے اکابر اساتذہ جس طرح مولانا عبدالرشید رضوی جھنگوی علیہ رحمہ کے پاس بھیجا، 2 سال آپ ان سے پڑھتے رہے۔ سرگودا میں آپ کو بھیجا محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ وہاں پہ پڑھتے رہے۔ اور جس رائٹر کو مولانا رشید احمد نوری کسی جگہ پہ میں رات ان کو پڑھ رہا تھا، تو وہ تو بات کرتے کرتے جو عقیدت ہے ان کی حضرت شہید اہل سنت علیہ رحمت سے، یا شاید وہ ان کے مرید ہیں یا شاگرد ہیں، کہیں کہیں وہ بات کرتے ہوئے جذبات میں نا اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ، اتنی وارفتگی کا عالم۔ ایک جگہ پہ وہ مثال دیتے ہوئے انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ حضرت شہید اہل سنت علیہ رحمہ یہ مراد محدث اعظم پاکستان ہیں اور مرید محدث اعظم پاکستان ہیں، اور مثال اٹھا کے پیچھے لے گئے، کہا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو رب سے مانگ کے لیا ہے، اسی طرح محدث اعظم پاکستان نے علامہ عبدالقادر شہید احمد آبادی کو ان کے والد گرامی سے مانگ کے لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا یہ مراد محدث اعظم پاکستان ہے، یہ ان کا آپس کا تعلق ہے۔ حضور محدث اعظم سرکار کے ساتھ یہاں سے آپ کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر آگے جو آپ نے درس و تدریس کی سیکھا کہاں سے، اور پھر آگے سکھانے کا سلسلہ، اور اس کے بعد پھر آپ کی عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کی شادی کے حوالے سے بھی ایک واقعہ جو بڑا معتبر اور بڑا مشہور ہے، اس پر بھی آپ روشنی فرمائیں۔ محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کی جو عملی زندگی درس و تدریس ہے، وہ تو آپ نے جامعہ رضویہ سے ہی اس کا آغاز فرما دیا کہ جب محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ نے وہاں پہ اس مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی، پہلے شاہی مسجد کی بنیاد ڈالی گئی، جھنگ بازار جس کو آج کل ہم کہتے ہیں، تو وہاں سے آپ نے درس و تدریس کا آغاز فرمایا ہے۔ 2011 میں جمعیت فیض رضا کے پلیٹ فارم سے جب طلبہ کو لیڈ کر رہا تھا، تو اس وقت نیریاں شریف سے پیر علاؤ الدین صاحب صدیقی یہاں پہ تشریف لائے تھے۔ وہ کسی اور پروگرام پہ تھے، تو ان کو جامعہ قادریہ رضویہ میں تشریف آوری کی دعوت پیش کی گئی، تو ان کے یہ خیال میں بھی نہیں تھا، پیر علاؤ الدین گیلانی صاحب کے خیال میں، صدیقی کے خیال میں یہ نہیں تھا کہ یہ ادارہ کیسا ہے یا کیا ہے۔ جب وہ یہاں پہ تشریف لائے اور ان کو دربار پہ لے جایا گیا، میں اس وقت ساتھ موجود تھا 2011 میں، تو جب انہوں نے اس طرح وہ کتبہ پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان سے جامع پڑھی ہے۔ یعنی علم النحو کی مشہور اور مشکل ترین کتاب ہے جامع، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے عبدالقادر شہید علیہ رحمہ سے جامع پڑھی ہے۔ یعنی بڑی بڑے نامور آپ کے تلامذہ اور بڑی بڑی کتابیں آپ کا، میں تاریخ جب پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ علامہ رشید نوری علیہ رحمہ نے لکھا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی مضمون لکھوانے کے لیے حاضر ہوتا تو آپ کہتے ٹائم ہی نہیں ہے، صبح درس قرآن دینا ہوتا ہے، اس کے بعد میں اکیلا اتنے پیریڈ پڑھاتا ہوں، اس کے بعد نظامت کے فرائض سر انجام دیتا ہوں، اور اس کے بعد انسانی زندگی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، تو مختصر سا زندگی کا جو دورانیہ آپ نے غالباً وہ 4 گھنٹے یا 4.25 گھنٹے سونے کا بنتا ہے کہ میں اتنی دیر انسانی زندگی ہے، تھک جاتا ہوں، اتنی دیر میں آرام کرتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے آرام نہیں ملتا، میرے پاس مضمون لکھنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ درس و تدریس بھی تھی جامعہ رضویہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اپنے دادا بزرگ جو کہ حضور محدث اعظم کے ہاتھ بیعت تھے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو بڑے مولوی صاحب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جامعہ رضویہ میں حضور محدث اعظم کے بعد
بڑے مولوی صاحب، وڈے مولوی صاحب کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور حضور محدث اعظم نے جو تعویذوں وغیرہ کا جو سلسلہ تھا وہ بھی آپ کے سپرد کیا ہوا تھا، یعنی درس و تدریس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کی ایک مصروفیت تھی۔ تو شاہ صاحب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کی شادی کے حوالہ سے، پھر آپ کی آل اولاد کے حوالہ سے بھی کچھ میرے ناظرین کے لیے آپ تعارف پیش فرمائیں، اور اس کے بعد پھر ہم آگے اپنی بات کو مزید سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ علامہ عبدالقادر شہید علیہ الرحمہ کی جو شادی ہے یہ تقریباً 1953 میں یہ آپ کا نکاح مبارک کراچی میں منعقد ہوا، اور کیونکہ آپ کا خاندان تو سارا پیچھے ہی تھا، اور یہاں تو صرف 2 ہی ساتھی تھے، وہ یا مولانا معین الدین قادری رضوی نوری شافی علیہ رحمہ تھے، یا عبدالقادر شہید علیہ رحمہ آپ تھے، اور محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی تشریف آوری تھی یہاں پہ، تو باقی تو آپ کا یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو نکاح ہے یہ محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس کے جو سارے معاملات ہیں وہ طے کروائے ہیں، اور علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ کے والد گرامی نے خطبہ نکاح وہاں پہ پڑھا ہے، اور آپ کی اپنا کام دیکھ کر وہ کہتے تھے کہ یہ بڑے کام کے آدمی علامہ عبدالقادر شہید جی، آپ ہمیں دے دیں، ہم ان سے دین کا کام لیں۔ بلکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کہیں پر بھی، چونکہ وہ ابتدائی طور پہ انگریز دور کا اختتامیہ تھا، تو کہیں پہ بھی اگر انگلش میں گفتگو کرنے کے لیے کسی عالم دین کی ضرورت پیش آتی تو مولانا عبدالقادر شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ جی معزز ناظرین، یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور دوبارہ اس سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک، خوش آمدید دوبارہ آپ کے ساتھ تیسرے سیشن میں مولانا شہید اہل سنت مولانا عبدالقادر قادری رضوی احمد آبادی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ خیر آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نور رمضان افطار ٹرانسمیشن کے اس 14ویں پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قبلہ سید نثار علی شاہ صاحب آپ نے مولانا عبدالقادر شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا نکاح تک واقعہ بیان فرما دیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی آل اولاد کا بھی آپ تذکرہ فرمائیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے مختلف ممالک کے سفر کیے، اور وہ سفر بھی سارے خدمات دین کے لیے تھے، ان پر بھی روشنی ڈالیں۔ جی علامہ عوان صاحب، اللہ رب ذوالجلال نے اس نکاح کے بعد 1953 میں آپ کو 3 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی۔ ان میں سے آپ کے بڑے صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ نوری علیہ الرحمہ وصال فرما چکے، اور ان سے چھوٹے بیٹے صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ نوری چیئرمین ہیں دارالعلوم قادریہ رضویہ کے، جو اس وقت موجودہ چیئرمین ہیں، اور صاحبزادہ رضا المصطفیٰ نوری، سارے بیٹے آپ کے جو ہے وہ آگے بھی صاحب اولاد ہیں۔ حضرت عبدالقادر شہید علیہ الرحمہ نے جو دیگر ممالک کے سفر کیے ہیں، یعنی آؤٹ آف کنٹری جو آپ گئے ہیں، سب سے پہلے تو 1957 میں آپ نے بغداد شریف کا سفر کیا، اور وہیں سے آپ نے حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کی۔ اس کے بعد کولمبو، موجودہ سری لنکا جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پہ ایک نئی مسجد بنائی گئی، اور اس کے لیے اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت کا کام سر انجام دینے کے لیے انتخاب ہوا علامہ عبدالقادر شہید علیہ الرحمہ کا کہ ان کو وہاں پہ بھیجا جائے۔ تو حضرت محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز پہ مصر تھے کہ ان کو نہیں بھیجنا، ان کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا، کیونکہ آپ جو ہے وہ جامعہ رضویہ جو ہے اس کی بنیادوں سے لے کر اس کو پروان چڑھانے تک جو کام تھا وہ محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ علامہ عبدالقادر شہید کا تھا۔
تو یہ جو ہے وہ مطلب اپنی جان تک وارتے تھے جامعہ رضویہ مظہر الاسلام پہ کے پروان چڑھانے پہ. تو سارے کام جامعہ رضویہ کے انتظامی معاملات، تدریسی معاملات آپ سر انجام دیتے تھے. تو محدث اعظم پاکستان نے اس چیز کو کہ آپ کو وہاں پہ کولمبو میں بھیجا جائے، آپ نے انکار فرما دیا. تو بڑی اونچی سفارش ڈھونڈی ان لوگوں نے کہ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادہ کے ایک فرد یہاں پہ سفیر تھے، ان سے کہلوایا حضور محدث اعظم پاکستان کو کہ آپ سفارش فرمائیں تو آپ کے کہنے پہ بھیج دیں گے. اور اب ظاہر ہے وہ ایک قادری ہو، محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشتی قادری ہیں، اور پھر غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا فرمائش کرے، تو وہ تو آج بھی دنیا خانوادہ نبوت کا کوئی بھی فرد سج دج کے امامہ میں سامنے آ جائے تو دنیا مکھیوں کی طرح اس پہ گر پڑتے ہیں لوگ کہ سید آ گیا ہے. تو جس وقت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے فرمائش کر دی اور کہا کہ آپ بھیجیں، تو اس وقت محدث اعظم پاکستان رضی اللہ عنہ اب بڑی بارگاہ سے حکم آ گیا ہے، لہٰذا اب مجھے بھیجنا پڑے گا. تو آپ نے علامہ عبد القادر شہید احمد آبادی علیہ الرحمہ کو کولمبو میں بھیجا. آپ نے وہاں خطابت اور تدریس کے فرائض بھی سر انجام دیے، وہاں آپ کی جو تبلیغی سرگرمیاں تھیں آپ نے وہ بھی سر انجام دیں. اتنا وہاں پہ آپ نے کام کیا کہ آج بھی ہر سال اس جگہ پہ جامعہ مسجد حنفیہ میں حضور علامہ عبد القادر شہید علیہ رحمہ کا عرس منایا جاتا ہے اور ان کا ذکر کیا جاتا ہے. اور یہ ساری خدمات دینیاں بے لوث تھیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک جب اتنا کچھ وہ آپ ان سے لیتے تھے کہ جو آپ کی ضروریات ہوتی تھی بس. علامہ عبد القادر شہید علیہ رحمہ جب حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد علیہ رحمہ آپ علیل ہوئے 1961 کے قریب، تو آپ علاج کے لیے جب کراچی پہنچے تو آپ بار بار یہی اصرار کرتے تھے کہ مولانا عبد القادر علیہ رحمہ کو بلایا جائے وہاں سے. تو اسی اثناء میں علامہ عبد القادر شہید علیہ رحمہ آپ کی عیادت کے لیے سری لنکا سے کراچی تشریف لائے. تو وہاں آپ نے ان کو روک دیا کہ آپ نے جامعہ رضویہ کا انتظام سنبھالنا ہے، داخلہ خارجہ میں سارا کچھ آپ کے سپرد کر رہا ہوں. حالانکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندہ پرسنل بھی کسی کو کہہ سکتا ہے، لیکن حالات ایسے تھے کہ محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لوگوں کو بلا کر ان کے سامنے یہ وصیت فرمائی. فرمایا جس طرح شہزادہ اعلیٰ حضرت ان کے پیر و مرشد تھے شاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ، کہ جس طرح ان کی وصیت تھی کہ سردار احمد ان کا جنازہ پڑھائے، تو کسی بھی، حالانکہ خانقاہ عالیہ مہرارہ شریف کے جو سادات ہیں وہ مرشد خانہ ہے فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا، یا آپ کے صاحبزادگان حجت الاسلام ہیں، تو کسی کو اعتراض نہیں ہوا. محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر و مرشد کا جنازہ بریلی شریف میں پڑھایا. تو آپ نے لوگوں کے سامنے یہ وصیت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میرا جنازہ علامہ عبد القادر شہید پڑھائیں گے. اور پھر فرمایا کہ میں اگرچہ پرسنل میں بھی ان کو یہ کہہ سکتا تھا، لیکن میں آپ لوگوں کو گواہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ حالات مجھے اچھے نظر نہیں آ رہے، تو اس لیے میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرا جنازہ علامہ عبد القادر شہید علیہ رحمہ پڑھائیں گے. پھر ان کی زندگی میں ہی یہ علامہ معین الدین قادری شافی نوری علیہ رحمہ، ان کی زندگی میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ جب جامعہ قادریہ رضویہ کی بنیاد رکھنے کے لیے آپ تیار ہوئے، تو اس وقت سری لنکا سے وہ بزرگ کہ جو اس وقت اس مسجد کے صدر تھے وہ تشریف لائے. تو انہوں نے بہت زیادہ آپ کی خدمت کی اور انہوں نے فرمایا کہ علامہ عبد القادر شہید علیہ رحمہ وہاں ہم سے کچھ نہیں لیتے تھے، سوائے جو ان کا ذاتی خرچ ہوتا تھا آنے جانے کا، کہیں کام کرنے کا، وہ ہم ان کو پیش کرتے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے ہم سے کچھ بھی نہیں لیا. صحیح. اور یہ ایک
بزرگ ہیں محمود احمد عباسی رحمہ اللہ تعالیٰ، سسرالی رشتہ کے لحاظ سے یہ آپ کے قریبی ہیں علامہ عبدالقادر شہید کے، اور ان کے ساتھ رہے ہیں۔ انہوں نے علامہ عبدالقادر شہید کا ایک جملہ دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا جملہ یہ تھا کہ کبھی دولت کے پیچھے بھاگنا نہیں، اگر تم دولت کے پیچھے بھاگو گے تو یہ آگے آگے بھاگے گی، یہ دنیا ہے جی، اگر تم اس سے منہ موڑ لو گے تو یہ تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ تو وہی بات سامنے آئی کہ علامہ عبدالقادر شہید علیہ رحمہ سری لنکا میں، کولمبو میں خدمت کر کے دین کی، جی، اور تبلیغی سرگرمیاں آپ وہاں پہ جتنے بھی آپ نے فرمائی ہیں، آپ وہاں دین کی خدمت کر کے جب واپس آ گئے تو اس علاقے کا سربراہ پیچھے سے نذرانہ لے کے آپ کے پیچھے یہاں پاکستان آ گئے، سبحان اللہ، کہ آپ کو جب خدمت کی انہوں نے جی تو وہ خدمت آپ نے اپنے پاس نہیں رکھی، جی، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور میں نے واضح اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کتاب میں صحیح، کہ انہوں نے وہ پیسے جو انہوں نے خدمت کی تھی، جو اس مسجد کے صدر تھے، حنفیہ مسجد کے کولمبو میں، تو اس وقت علامہ عبدالقادر شہید علیہ رحمہ نے فرمایا کہ مولانا معین الدین یہ اگرچہ میرے ذاتی ہیں، انہوں نے میری خدمت کی ہے، جی، لیکن یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، میرے طلباء کو اچھے اچھے کھانے کھلائے جائیں۔ سبحان اللہ، یعنی وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیے۔ اس سے بڑھ کر میں آخر میں بات کروں گا کہ جو بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے رب کی بارگاہ میں سپرد کر دے تو یہ دنیا تو اس کے سامنے چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اور علامہ اعوان صاحب آپ دیکھیں کہ دربار ہر کسی کا نہیں بنتا، جی، دربار ہر کسی کا نہیں بنتا، میری بھی قبر، اس کی بھی قبر، اس کی بھی قبر، اس کا دربار بن گیا ہے۔ تو یہ پھر دربار بننے کے علاوہ روزانہ 250-300 قرآن پاک طالب علم لے کے وہاں پہ 250-300 طالب علم قرآن پڑھ رہے ہیں قبر پہ، یہ خدمت دین کا اعزاز نہیں تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ اللہ ساری تعالیٰ چیزیں تو ہم کی دیکھ طرف رہے سے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جی معزز ناظرین، آپ مولانا عبدالقادر شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامعہ قادریہ رضویہ کی بنیاد 1962 میں رکھی تھی۔ آپ ابتدائی دنوں میں جامعہ قادریہ رضویہ کی بنیاد رکھنے کے بعد شہید کر دیے گئے۔ وہ 14 رمضان المبارک کا دن جامعہ قادریہ رضویہ کے بانی کے لیے اور جامعہ قادریہ رضویہ کے لوگوں کے لیے ایک قیامت بن کے گزرا تھا، اور اسی جامعہ قادریہ رضویہ کی بنیاد جو کہ مولانا عبدالقادر شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خون سے جس کی بنیاد رکھی تھی، اور وہ جو باغ آپ نے آج سے تقریباً 58 سال پہلے اپنے خون کے ساتھ جو لگایا تھا، وہ باغ بحمد تعالیٰ اس وقت نہ صرف ایک تنا آور درخت بن چکا ہے، بلکہ اپنی شاخوں سے لوگوں کو سایہ بھی مہیا کر رہا ہے اور دین کا پھل بھی مہیا کر رہا ہے۔ بحمد تعالیٰ وہ جو آج سے 58 سال پہلے، تقریباً 58 سال پہلے جس جامعہ قادریہ رضویہ کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہ جامعہ قادریہ رضویہ اس وقت فیصل آباد کے بحمد تعالیٰ قرب و جوار تمام اداروں میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ بحمد تعالیٰ جامعہ قادریہ رضویہ وہ فیصل آباد کا واحد ادارہ ہے کہ جس میں درس نظامی، حفظ القرآن، سکول کی برابر اور پراپر تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر او لیول، اے لیول اور ساتھ ساتھ تخصص یعنی مفتی کورس تک کے درجات پڑھائے جاتے ہیں، اور یہ درجات نہ صرف طلباء کے لیے ہیں بلکہ طالبات کے لیے بھی ہیں۔ مصطفی کالج برائے خواتین کے نام سے جامعہ قادریہ رضویہ کے ساتھ ملحق طالبات کے لیے بھی بحمد تعالیٰ ایک منظم سیٹ اپ موجود ہے۔ یہاں پر سینکڑوں طالبات بھی دین کی روشنی حاصل کر رہی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جامعہ قادریہ رضویہ اس وقت بحمد تعالیٰ دین کی خدمات میں اپنا وہ حصہ ڈال رہا ہے جو کہ آج معاشرے کی ضرورت ہے۔ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ
جامعہ قادری رضویہ کی انتظامیہ اس وقت ان تمام محاذوں پہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے جن محاذوں پہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم انہی کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کا، اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ رب تعالی حضور محدث اعظم پاکستان کے مزار پہ اور نائب محدث اعظم پاکستان مولانا عبدالقادر شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ آپ کے رفیق خاص کہ جنہوں نے آپ کی شہادت کے بعد جامعہ قادری رضویہ کو اپنی زندگی کے تقریباً 35 سال، جو کہ مخلص زندگی کے 35 سال دیے، میری مراد مولانا معین الدین شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ انڈیا سے ہی، بھارت سے ہی آپ کے ساتھ ہی حضور محدث اعظم پاکستان کے ساتھ تشریف لائے اور ساری زندگی آپ ہی کے ساتھ پھر گزارنے کا آپ کو موقع ملا۔ آپ نے 35 سال جامعہ قادری رضویہ کو بنایا، سنوارا اور اس کو پروان چڑھانے میں اپنی جوانی کو صرف کیا۔ مولانا عبدالقادر شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا معین الدین شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبدالقادر شہید کے بڑے صاحبزادے محسن اہل سنت حضرت صاحبزادہ عطا المصطفیٰ نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزارات پہ رب تعالیٰ اپنی کروڑ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور میرے مادر علمی، میرے مادر فکری جامعہ قادری رضویہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز اسی وقت دوبارہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔